تو میرے پیغمبر نے خانہ کعبے کے سائے میں دعا مانگی ہے، دعا قبول ہوئی ہے۔ صبح خانہ کعبے کے اسی احاطے میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار جمع ہیں، اور سردار آپس میں کہہ رہے ہیں کیا قریش اور عرب میں آج تک ایسا کوئی جوان نہیں آیا خاکم بدہم جو محمد عربی کا سر قلم کر کے لے آئے؟ 100 اونٹ انعام میں ملے گا، عرب کے سرداری دے دیں گے، عرب کے جس دوشیزہ اور کنواری لڑکی سے نکاح کرنا چاہیں اسے نکاح کروا دیں گے۔ کیا ایسا کوئی جوان عرب کے اندر نہیں ہے؟ حضرت عمر نے یہ بات سنی، فرمایا کیوں نہیں، میں خطاب کا بیٹا، میں ابھی تمہارا کام کر لیتا ہوں۔ تلوار اٹھائی، چل پڑے۔ راستے میں میرے پیغمبر کے صحابی حضرت نعیم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک سفیدی میں سرخی کچھ تھوڑی سی زیادہ ہوا کرتی تھی، اور آپ کے آنکھیں اس میں سرخی، لال لال ڈھوریاں یہ زیادہ تھی، اور یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک میں بھی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں سرخ سرخ ڈوریاں تھیں۔ تو حضرت نعیم ابن عبداللہ پوچھنے لگے عمر آج آپ کے آنکھیں کچھ حد سے زیادہ سرخ ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تمہارا صاحب جس نے عرب کو بے دین کرنا شروع کیا ہے ان کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت نعیم ابن عبداللہ نے فرمایا وہاں جانے سے پہلے اپنے بہن اور اپنے بہنوی کی خبر تو لے لیں، آپ کے کہنے کے مطابق وہ بھی تو بے دین ہو گئے ہیں۔ حضرت عمر اپنے بہن کے گھر گئے، دستک دی، اندر سے آواز آ رہی تھی قرآن پاک پڑھنے کی۔ دروازہ کھلا، تپڑ مارا اپنے بہن کو، کیا پڑھ رہے تھے نکالو، کون پڑھا رہا تھا؟ مصحف بھی چھپایا ہوا ہے قرآن پاک کا، پڑھانے والا بھی چھپایا ہے۔ یہ روز اول سے ہم یہ غریب واقع ہوئے، روز اول سے، کہ ایسے مواقع پر پھر معلم کو یا تو چھپانا پڑتا ہے یا وہ خود چھپ جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ نے بھی اپنے معلم کو چھپا لیا، وہ چھپے ہوئے ہیں۔ کافی باتیں ہوئی، حضرت عمر نے اپنے بہن حضرت فاطمہ پر ہاتھ بھی اٹھایا، چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، لیکن آخر عمر نے پوچھا کہ تمہارے دین میں کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو کیسے داخل ہوتا ہے؟ فرمایا پہلے غسل کر لو۔ غسل کروایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، وہاں آپ کو لے جایا گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہنچے ہیں، دستک دی، پوچھنے والے نے پوچھا مان بالباب کون ہیں؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے، سب سے پہلے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے ہیں، اور پتہ ہے اس وقت حضرت حمزہ کے اسلام کی عمر کتنی تھی؟ حضرت حمزہ کی نہیں، حضرت حمزہ کے اسلام کی عمر کتنی تھی؟ جب حضرت عمر مسلمان ہو رہے تھے، کون بتائے گا؟ حضرت حمزہ کو صرف 3 دن ہوئے مسلمان ہوئے، صرف 3 دن ہوئے۔ 3 دن کا مسلمان، تلوار اٹھایا، اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب عمر ہیں، اور عمر کا مقابلہ اس 39 آدمیوں میں سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو آپ کا رضائی بھائی اور آپ کا چچا حمزہ کر سکتا ہے، میں کروں گا اس کا مقابلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حمزہ ذرا عمر سے پوچھ لیں، اگر اچھے نیت اور ارادے سے آیا ہے تو آنے دو، اور اگر برے نیت سے آیا ہے تو پھر تم جانو اور عمر جانے۔ دروازہ کھلا، عمر تم؟ عرض کرنے لگے جی میں آیا ہوں۔ کس نیت سے؟ فرمایا اپنے پیغمبر کے دامن رحمت سے مجھے بھی جوڑ دو۔ تھوڑی دیر پہلے ساری کائنات میں اگر مجھے کوئی مبغوض اور برا نظر آیا وہ تمہارا پیغمبر تھا، اور ابھی پوری کائنات میں جن کو روح دی گئی ہے، کوئی نسمہ، کوئی روح والی ذات، ان میں سب سے زیادہ اگر مجھے محبوب ہے تو وہ تمہارا پیغمبر ہے۔ یہ ہوتی ہے ایمان۔ ہمارے ایمان کے 10 20 50 60 70 سال گزر گئے، لیکن ابھی تک پیغمبر سے محبت
قائم نہیں ہوئی۔ ابھی تک بھی ماں باپ عزیز ہیں، رشتہ دار عزیز ہیں، خاندانی رسم عزیز ہیں، رواج عزیز ہیں، مال سے محبت ہیں، دنیا سے محبت ہیں، اور ایمان کو 70 سال ہو رہے ہیں۔ اور حضرت عمر ابھی صرف متاثر ہوئے ہیں، میرے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا بھی نہیں ہے، کلمہ شہادت دل میں تو پڑھ لیا ہے لیکن زبان سے باضابطہ ابھی اقرار بھی نہیں ہوا، لیکن فرماتے ہیں ساری کائنات میں اگر مجھے کوئی محبوب ہے تو وہ میرا پیغمبر، تمہارا پیغمبر ہے، وہ مجھے محبوب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے مجھے اپنی آقا تک لے جاؤ، لے آئے گئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس خود نہیں آئے، میرے پیغمبر کی دعا اسے چلوا کر لائی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے صف میں ایک پیغمبر ایسا ہے جو خود نہیں آیا، ایک پیغمبر ایسا ہے جو خود نہیں آیا، جس کو مانگا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خانہ کعبے کی تعمیر کی، ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگے ربا گھر تو میں نے بنا دیا، لیکن میری دعا یہ ہے کہ اب اس گھر کو آباد کرنے والے نبی آخر زمان محمد عربی کو میری اولاد میں سے بھیج دیجئے، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تو میرے حبیب خود نہیں آئے، فرمایا کرتے تھے انا ثمرۃ دعوت جدی ابراہیم، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمر ہوں۔ اور یہاں حضرت عمر خود نہیں آئے، میرے پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ سارے صحابہ مرید ہے مرید، ارادہ تھا میرے حبیب کے دربار میں گئے، لیکن عمر تنہا وہ صحابی ہیں جو مراد ہے مراد، جن کو مانگا گیا اور وہ دامن اسلام میں آئے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام نہ کیا جاتا، میرے بعد قیامت کے صبح تک اگر کسی نبی کو آنا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، قادیانی خبیث ملعون نہیں ہوتا۔ اگر نبی نے آنا ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال تھا، یہ جھوٹا تھا، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کسی نے آنا نہیں ہے، اور اگر آنا ہوتا تو عمر کو آنا ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں بنا تو پھر کون ہے ایسا مائی کا لال جو نبی بن سکے، جو نبوت کا دعویٰ کر سکے؟ ہاں کوئی دجال، کوئی خبیث۔ میرے نبی نے فرمایا تھا 30 کذاب ہیں، دجال ہیں، میرے امت میں ایسے آئیں گے۔ تعداد بھی بتائے میرے نبی نے، 30 ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں۔ فرمایا وہ دنیا میں آئیں گے اور نبوت کا دعویٰ کرتے رہیں گے۔ تو مرزا ملعون بھی ان 30 میں سے کوئی ایک ہے۔